مجلس اتحاد المسلمین نے جب اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو مجلس کا اپنا خود کا دفتر بھی نہیں تھا۔ سالار اپنے کئی خطبات میں ایک جملہ ضرور بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ٹوٹا قلم و کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا اور ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ احیاء مجلس کے بعد میں جیسے ہی مجلس کا احیاء اور اعلان ہوا، اسی رات میں فخر ملت علیہ رحمہ کا گھر پسل بنڈے میں تھا۔ ریاست نگر حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں، ریاست نگر جو ہے اس کے پیچھے کے علاقے پسل بنڈے میں فخر ملت علیہ رحمہ کا گھر باغ تھا، وہاں رہتے تھے اور وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہوا۔ بہت بڑا جلسہ ہوا۔ کہنے والے کہتے ہیں اور مورخ یہ لکھتا ہے اور مجبور ہو کر لکھتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی تھی۔ کوئی اپنے ساتھ پانی لا رہا تھا تو کوئی چٹائی لا رہا تھا، کوئی شطرنجی لا رہا تھا تو کوئی کاغذ کے ٹکڑے لا رہا تھا بیٹھنے کے لیے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جلسے میں شرکت کی اور مجلس کے احیاء کا اعلان ہوا۔ اور جیسے اعلان ہوا، جلسے کا اختتام ہوا اور فجر سے پولیس فورس فخر ملت علیہ رحمہ کے گھر کو گھیر لیتی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور چنچل گڑے کی جیل میں نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے سے کمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کڑاکے کی سردی کو برداشت کیا، چلچلاتی ہوئی دھوپ کو برداشت کیا تو بارش کے تھپیڑوں کو برداشت کیا۔ 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، 11.5 مہینے جیل کی صحبتوں کو، جیل کی تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ جیسے جیل کو روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی جو پیشے سے ایک وکیل تھے، مشہور و معروف وکیل تھے، اپنی پیشے اپنی وکالت کی قربانی دی اور مجلس کی صدارت کو قبول کیا۔ اور جب جیل جا رہے تھے تو اپنے نوجوان فرزند کو، جس کو آپ اور ہم سالار ملت سے یاد کرتے ہیں، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کو مجلس اتحاد المسلمین کا کارگزار صدر بنا کر جیل کو جاتے ہیں۔